والد صاحب ایک نظریاتی مگر سخت دل انسان تھے، تبھی گھر کا ماحول پیار اور محبت کی گرمی سے خالی ہو گیا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ 3 بیٹیوں کی پیدائش تک تو والد نے برداشت کیا، لیکن جب چوتھی بھی لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مجھ بیٹی کے جنم کا صدمہ اتنا ہوا کہ والدہ سے لڑ جھگڑ کر گھر سے چلے گئے۔ والد کو ہم پاپا کہتے تھے، دراصل پاپا کو اولاد نرینہ کی بہت آرزو تھی۔ وہ جس عہدے پر تھے، آمدنی کا کوئی حساب ہی نہ تھا۔ دولت دروازے توڑ کر گھر کے اندر آ رہی تھی اور والدہ کو نوٹ گننے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ ادھر والد صاحب کو غم تھا کہ اتنی ساری جائیداد اور بے حساب دولت کا وارث کون ہوگا۔ وراثت سنبھالنے کے لیے نرینہ اولاد کا ہونا تو لازمی ہے، لیکن بیٹے یا بیٹی کی پیدائش پر عورت کا بس نہیں۔ یہ اختیار تو خالق کا ہے کہ بیٹا عنایت کرے یا بیٹی دے۔ والد صاحب کی شدید خواہش کے باوجود امی ان کو بیٹے کی خوشی نہ دے سکی تو پاپا کو میری ماں سے ہی چڑ ہو گئی۔ اب انہوں نے دوسری شادی کی رٹ لگا دی۔ وہ کہتے تھے کہ دوسری شادی کی اجازت لکھ کر دو، جبکہ امی کا جواب تھا، میں یہ کبھی لکھ کر نہ دوں گی۔ تمہیں اختیار ہے، بے شک میری اجازت کے بغیر بھی دوسری بیوی لا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا جس دن تم دوسری بیوی لاؤ گے میں اپنی بچیوں کے ساتھ تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی۔ پھر یہ ضروری تو نہیں کہ دوسری بیوی سے ضرور بیٹا ہو، وہاں سے بھی لڑکیوں کی لائن لگ گئی تو کیا کرو گے؟ والدین میں جب اس قسم کے جھگڑے شروع ہو جائیں تو اولاد بہت بے سکون ہوتی ہے، جبکہ پاپا کا رویہ امی سے نہایت ہی سنگ دلانا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی پر برس پڑتے اور ہمارے سامنے ان کو مارنے لگتے۔ یہ نظارہ بہت ہی دہشت ناک لگتا۔ والد کے جاتے ہی میں امی سے لپٹ جاتی، مگر وہ میری محبت کو نہ سمجھتی اور بے حس رہتی۔ امی بے حد چڑچڑی ہو گئی تھی کیونکہ میری پیدائش کے بعد سے پاپا ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے تھے۔ شاید امی مجھے بد نصیبی کی وجہ سمجھتی ہوں۔ امی مجھ سے غافل رہنے لگی۔ انہوں نے مجھے کلی طور پر آیا کے سپرد کر دیا۔ میں ماں کے پیار کی کمی کو محسوس کر کے آیا کے وجود میں ممتا کا پیار تلاش کرنے لگی۔ آیا اچھی عورت تھی، وہ پیار دیتی تو میں اس سے چپک جاتی، مجھے اس کے میلے کپڑوں سے بھی الجھن نہ ہوتی۔ امی نے اتنی دوری اختیار کر لی کہ میں آیا کے ساتھ کھاتی اور اسی کے ساتھ سوتی، جیسے کہ وہی میری اصل ماں ہو۔ والد صاحب مجھے دیکھتے تو آہ بھر کر کہتے، اے کاش تو لڑکا ہوتی۔ اس پر امی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، اے خدا اس کو لڑکا بنا دے، اگر تو چاہے تو یہ لڑکا بن جائے، تیری قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ ایسی باتیں آیا سنتی تو بے حد افسردہ ہو جاتی۔ ایک روز پاپا نے امی جان کو بلا وجہ مارا اور غصے میں تن تناتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ آیا نے میری ماں کو چپ کرایا اور گلے سے لگا کر کہا، بی بی برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، ایک نیک آدمی ہماری ماں کے محلے میں رہتا ہے، اس کے پاس دعا کرائیے، شاید آپ کے گھر کا تلخ ماحول صحیح ہو جائے۔ امی بیچاری غم سے بھری بیٹھی تھی۔ اسی وقت آیا کے ساتھ ان کی امی کے محلے چلی گئیں۔ میں بھی ساتھ تھی، جبکہ بڑی تینوں بہنیں اسکول گئی ہوئی تھیں۔ نیک بابا کو سارا احوال بتایا کہ شوہر غصہ کرتے اور مارتے ہیں، جبکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹے کی آرزو میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو بابا جی دعا کیجئے، یا پھر ایسی دوا دے دیجئے کہ میری یہ بیٹی ہی لڑکا بن جائے، ورنہ تو وہ دوسری شادی ضرور کر لیں گے اور مجھ پر سوتن پڑ جائے گی۔ امی نے جذبات میں دیوانوں جیسی بات کر دی۔ بابا نے کچھ دیر سوچا، پھر میری ماں کے دکھ کو محسوس کیا، پھر بغور میری ماں کی طرف دیکھ کر بولے، دعا کروں گا، لیکن ناممکن کو ممکن کرنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں دعا دے سکتا ہوں، اگر تم اعتقاد سے کھایا کرو تو اللہ نے چاہا اس بار اولاد نرینہ بھی ہو سکتی ہے۔ بابا نے دعا کی اور پھر اپنی صندوقچی میں سے ایک شیشی نکال کر دی۔ بولے، اس دوا کو آدھی چمچی روزانہ پانی سے کھا لینا، دعا 40 دن کی ہے، بلا ناغہ کھانا اور ہر خوراک کے بعد دعا کرنا، خدا تمہیں بیٹا دے گا انشاءاللہ۔ چھوٹی سی شیشی اور ایک چھوٹی سی چمچی تھی۔ ماں نے گھر لا کر اس دوا کو اپنی الماری کی دراز میں رکھ دیا۔ میں 7-8 برس کی معصوم بچی تھی۔ ذہن پر بابا کی باتوں سے اتنا اثر ہوا کہ موقع ملتے ہی ان کی دی ہوئی دوا کی شیشی کو ماں کی دراز سے نکال لیا اور آیا کے کمرے میں ایسی جگہ چھپا دیا کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اب یہ میرا معمول ہو گیا، جب موقع ملتا روز صبح کو آدھی چمچی دوا پھانک لیتی اور اوپر سے پانی پی لیتی۔ ادھر امی نے اپنی دراز میں اس شیشی کو تلاش کیا، نہیں ملی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چپ ہو گئی کہ جانے کون لے گیا ہے۔ ان کو مجھ پر تو گمان بھی نہ گزرا کہ میں نے چرائی ہوگی، البتہ پاپا پر شک کرتی تھی کہ انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دی ہوگی۔ شاید کہ امی جان کو اس دوا کے کھانے سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، مگر میں نے مسلسل 40 دن بابا کی ہدایت پر عمل کیا۔
बाकायदगी से दुआ खाती थी और दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह मुझे लड़की से लड़का बना दे ताकि पापा अम्मी से लड़ना झगड़ना छोड़ दें और दूसरी शादी भी ना करें। मेरी उम्र की बच्चियों के तो मासूम जहन होते हैं। ये एक अनहोनी बात के लिए दुआ थी, लेकिन अनहोनी बात हो जाएगी ये किसी के तसव्वुर में भी ना था। मालूम नहीं ये दुआ का असर था या दवा का। मेरे वजूद में शायद पहले से ही कुछ तिबी तब्दीलियां हो रही थी जिसका किसी को और खुद मुझे भी एहसास ना था। लेकिन जब मैं उम्र के 10वें साल में थी तो मेरे जिस्म में दर्द रहने लगा और ये बहुत अजीब किस्म का दर्द था। इसका जिक्र मैंने अम्मी जान से किया लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। तब मैंने आया को बताया तो उसने तवज्जो से मेरी बात सुनी। फिर जल्द ही मेरे घर वालों को इल्म हो गया कि मुझ में तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं। लड़की होते हुए भी लड़कों जैसे आसार देखकर अम्मी दंग रह गईं। इन्होंने पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी लड़का बन रही है, मुबारक हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वालिद को अपने कानों पर यकीन न आया और वो मुझे एक माहिर सर्जन के पास ले गए। तब सर्जन ने तस्दीक कर दी कि तुम्हारी बेटी की जिन्स तब्दील हो रही है, बाकायदगी से इलाज और कई ऑपरेशन होंगे तो ये लड़की से मुकम्मल लड़का बन जाएगी। वालिद साहब पहले तो चकराए, फिर मौजज़ा इलाही समझकर इलाज की तरफ माइल हो गए और ऑपरेशन वगैरह के बाद मैंने लड़की से लड़के का रूप इख्तियार कर लिया। ताहम मैं अब भी शर्माती थी और घर से नहीं निकलती थी। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वक्त गुजरने लगा, पापा ने घर पर ट्यूशन का इंतज़ाम कर दिया और मैंने प्राइवेट तालिब इल्म के तौर पर मैट्रिक की तैयारी की और आतिफ के नाम से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जब मैं पर्चे देने जाती थी तो लड़कों वाले कपड़े पहनकर जाती थी। अम्मी मुझे बार बार समझाती कि तुम लड़का हो और ख़ुद के लिए मोनस के बजाय मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया करो। तुम्हें आगे ज़िंदगी में मर्द बनकर चलना है और दुनिया के मैदान में उतरकर हालात का मुकाबला करना है। पापा जहाँ खुश थे वहाँ अजीब व गरीब कैफियत का शिकार थे। उनका ख्याल था कि अल्लाह ताला ने उनको सही राह पर लाने के लिए और सबक देने को ये मौज़ा दिखाया है। वो ज़ात इलाही से बहुत ज़्यादा डरने लगे, नाजायज़ दौलत कमाने से भी तौबा कर ली और अम्मी के साथ बदसलूकी का रवैया तर्क कर दिया। कामिल एतकाद में आ गए कि रब की ज़ात वाकई कादिर मुतल्लिक है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। अब उनका काम तौबा करना और ऐसे अमूर में दिल लगाना था जिससे अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो और खालिक नाराज़ ना हो। वालिद तो सुधर गए मगर मेरी जहनी हालत इस तब्दीली से अबतर रहने लगी। कॉलेज में दाखिले से कतराती, ताहम अम्मी और पापा ने समझा बुझा कर कॉलेज भेजा क्योंकि पढ़ाई से मुस्तकबिल वाबस्ता था। अब मैं लड़कों में पढ़ती थी, लड़कों के साथ रहती थी और मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करती थी मगर लड़कियों की तरह शर्माती, किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती थी। मेरी अक्सर आदत लड़कियों जैसी और कुछ लड़कों जैसी थी। आवाज़ भारी हो गई लेकिन अब भी मैं खुद को लड़कियों के ग्रुप में देखना पसंद करती थी। सूरत में भी नस्वानी झलक और चाल में भी नज़ाकत भागी थी। रफ्ता रफ्ता अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना सीख लिया मगर लड़कों को दोस्त ना बना सकी। अलग थलग रहना गोया मेरी फितरत का खासा था और उसी में सुकून मिलता था। 19 बरस की हो गई थी। बहनों की शादियां हो गई थी। मेरी वजह से अम्मी अब्बू ने घर बदल लिया था क्योंकि मोहल्ले वाले तो जानते थे कि मैं पहले लड़की थी। नए मोहल्लेदारों ने अलबत्ता मुझे लड़के के रूप में देखा था। अम्मी बीमार रहने लगी थी और मैं दिन रात उनकी खिदमत करती थी। वो बिस्तर से लगी थी, आखिर अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके बाद तो बिल्कुल अकेली रह गई। उन दिनों की मेरी हालत को कोई नहीं समझ सकता। जहनी तौर पर मैं आधी लड़की और आधा लड़का थी। मेरा इलाज तो अब भी बाकायदगी से हो रहा था मगर पापा को मेरे मुस्तकबिल की फिक्र लाहक थी। उनकी ऊपर वाली आमदनी बंद हो गई थी। अब सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा था। अजब ये कि जब तक बेटियां घर में थी दौलत की रेल फेल थी। वो ब्याही गई तो खुश्क साली के दिन आ गए। वालिद के एक दोस्त बैंक में आला अफसर थे। पापा ने उनसे बात की और उनकी वसातत से मुझे बैंक में जॉब मिल गई। मेरा मेडिकल भी हुआ मगर सिफारिश से कामयाब हुआ क्योंकि इलाज जारी था। बदकिस्मती कि पापा की कार का हादसा हो गया और मैं बिल्कुल बेयार व मददगार हो गई। हमारे घर का शरासा बिखर गया। बहनें अपने घर की हो गई। अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद उन्होंने जायदाद के हिस्से कर लिए और मुझे कुछ ना दिया। जिस घर में रहती थी वो बिक गया तो मैं अपना सामान लेकर बूढ़ी आया के घर चली गई। जिसने पाला था उसी ने रहने को जगह भी दे दी। वो तो मेरी लड़की से लड़के होने को पीर जी की करामत कहती थी मगर डॉक्टर्स ने बताया कि मुझ में पैदाइश से जिन्स की तब्दीली का रुझान मौजूद था जो वक्त के साथ साथ पुख्ता होता गया। आया के इंतकाल के बाद मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना पड़ा। घर वालों में से तो कोई कभी भी मिलने ना आता था। बेहद तन्हाई महसूस करती, बचपन से तन्हाई का शिकार रही थी। उस दौरान एक गरीब घर का लड़का मेरी जिंदगी में आया। मैंने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया।
اس کا نام فیاض تھا۔ اس نے خود مجھ میں دلچسپی لی۔ دراصل وہ اپنی بہن کے لیے کسی اچھے لڑکے کی تلاش میں تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا اور اپنے گھر والوں سے ملایا۔ اس کی بہن کا نام نازیہ تھا۔ وہ ایک نازک سی خوبصورت لڑکی تھی، مجھ سے باتیں کرتی اور خوش ہوتی۔ نہیں جانتی تھی کہ میں لڑکی سے لڑکا بنی ہوں۔ وہ کہتی کہ عاطف تم کتنے بہادر ہو جو اکیلے ہی زندگی کے سیلاب کا مقابلہ کر رہے ہو۔ عجب بات ہے کہ تمہاری 3 بہنیں ہیں، ماں اور باپ کے رشتہ دار بھی ہیں، مگر کوئی تم سے ملنے نہیں آتا۔ فیاض بھی میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا۔ وہ اکثر مجھے گھر لے جاتا کہ یار تم ہاسٹل میں رہتے ہو، گھر کا کھانا بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو۔ وہ مستقل میرا ساتھ دینے لگا اور میرا ہر کام کر دیا کرتا تھا۔ میرا پروموشن ہوا اور میں آفیسر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب تم مکمل لڑکا بن چکے ہو، لہٰذا لڑکوں کی مانند بولا کرو، لڑکوں کو دوست بناؤ اور تنہا مت رہو بلکہ نارمل زندگی گزارو، شرمیلا پن چھوڑ دو۔ لیکن یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ فیاض کے سوا کوئی دوست نہ بنا سکا۔ وہ بھی اپنی کوششوں سے دوست بنا تھا اور اسی کی بہن سے میرا لگاؤ ایسا ہو گیا کہ جیسے وہ میری سہیلی ہو۔ فیاض سے میری دوستی کو 6 برس بیت گئے۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا اور کبھی کوئی غلط بات نہ کی۔ بالآخر میں نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، اپنے آپریشن کی تفصیل بتائی اور رپورٹیں بھی دکھائیں۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی ذاتی سوال نہ کیا، یہ تک نہ پوچھا کہ اگر لڑکی تھی تو پھر لڑکا کیسے بن گئی۔ اس کے رکھ رکھاؤ نے میرے دل میں اس کی قدر اور بڑھا دی۔ ایک دن اس کی بہن نازیہ نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا تم جیسی پیاری لڑکی سے کون شادی کرنا پسند نہ کرے گا، لیکن ایک بہت بڑا راز ہے اگر تم سن سکو۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ میں پہلے تمہارے جیسی لڑکی تھی اور اب لڑکا بن چکا ہوں۔ میری جنس از خود قدرت سے تبدیل ہوئی ہے، اس میں میری طرف سے کوئی کوشش شامل نہیں ہے۔ یہ ایک بے اختیار عمل تھا۔ خدا کا شکر کہ جب میں ایسے کٹھن مرحلے میں تھا اس وقت میرے والد کے پاس پیسہ تھا۔ انہوں نے بہترین سرجن سے میرے آپریشن کروائے۔ میرے کئی آپریشن ہو گئے اور کئی سال تک علاج چلا۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا یہ بات قابل یقین نہیں ہے، لگتا ہے کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تبھی ایسی کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ تب میں نے باور کرایا کہ تم اپنے بھائی سے پوچھ لو، وہ میری ساری میڈیکل رپورٹس دیکھ چکا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کو اس سرجن سے بھی ملوا دیا جس نے میرے آپریشن کیے تھے۔ اب بھی اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو تنہائی کا ساتھی چاہیے اور تم سے اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ بولی میں تم سے شادی کروں گی خواہ ہماری اولاد ہو یا نہ ہو۔ اب میری اس کے بھائی سے دوستی کو 8 برس گزر چکے تھے۔ اس دوران اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ حالانکہ وہ امیر گھرانے کا چشم و چراغ نہ تھا، پھر بھی میرے لیے تحفے اور چیزیں لاتا اور کھانا کھلانے گھر لے جاتا۔ ہاسٹل میں بھی ایک وہی تھا جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ فیاض نے اپنے والد سے میرے بارے میں بات کی۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر اس شرط پر رضامند ہوئے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ مجھے خود ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے میری کہی ہوئی ہر بات کی تصدیق کر دی۔ بہرحال مجھے شادی کی اجازت مل گئی۔ تب انہوں نے مجھ پر یہ شرط رکھی کہ اگر میں ان کے گھر کے صحن میں ایک کمرہ اور باتھ روم بنوا دوں تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے، کیونکہ ان کی بیٹی میرے سوا کسی اور سے شادی پر رضامند نہ تھی۔ میں نے بینک سے لون لے کر ان کے گھر میں کمرہ اور باتھ روم بنوا کر دیا۔ یوں میں ان کے گھر کا داماد بن گیا۔ بچپن سے ماں باپ کے پیار کو ترسی ہوئی روح کو والدین کا پیار مل گیا۔ میں ساری تنخواہ اپنی ساس کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ چند سال بہت اچھے گزرے، لیکن پھر نازیہ کا دل مجھ سے بھرنے لگا، طرح طرح کی فرمائشیں کرتی اور تنگ کرنے لگی۔ وہ کہیں اسکول میں استانی لگ گئی تھی، وہاں کسی سے دوستی ہو گئی تو مجھ سے گریزاں رہنے لگی۔ بالآخر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں تو اس کے ساتھ بہت خوش تھا، اس کے گھر کے ہر فرد سے خوش تھا، وہ لوگ بھی مجھ سے راضی تھے، مگر جب اصل جیون ساتھی ہی راضی نہ رہا تو دوسرے کیا کرتے؟ جب نازیہ نے بہت زیادہ طلاق کا مطالبہ کیا تو میری ساس نے بھی بیٹی کا ساتھ دیا۔ میں نے التجا کی کہ امی جان مجھے اس گھر سے مت نکالیے کہ میرا آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں۔ وہ بولی بیٹا میں کیا کروں جب میری بیٹی ہی تمہارے ساتھ مزید رہنے کو راضی نہیں ہے تو میں مجبور ہوں۔ طلاق کا مرحلہ طے ہونے کے بعد میری دنیا ہی لٹ گئی، پھر سے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہونا پڑا۔ کیا بتاؤں وہ رات مجھ پر کتنی بھاری گزری، تمام رات روتے گزر گئی۔ اس کے بعد میرا ملازمت میں دل نہ لگا اور کوشش کر کے بیرون ملک کا سفر اختیار کیا۔ تب سے آج تک باہر ہوں، واپس وطن لوٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے پھر کبھی شادی کا نہیں سوچا۔ نازیہ نے اور شادی کی تھی مگر طلاق لے لی۔ اگر کبھی شادی کی تو پھر شاید نازیہ سے ہی کروں، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک دکھ سکھ کی ساتھی رہی ہے۔ میرے دل کو آج بھی نازیہ کا انتظار ہے۔ خدا میری طرح کسی کو بھی تنہا اور بے یار و مددگار نہ کرے۔
کاش میری والدہ ایسی انہونی اور عجیب و غریب دعا نہ کرتی تو شاید میں لڑکا نہ بنتی، میری جنس تبدیل نہ ہوتی اور میں لڑکی ہی رہتی، کیونکہ میں لڑکی رہنے میں خوش تھی۔ لیکن ماں کی دعا کہتے ہیں ضرور قبول ہوتی ہے اگر دل سے مانگی جائے، جس کا میں زندہ ثبوت ہوں۔ یہاں بیرون ملک میں بھی ایک لڑکی مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے، مگر میں اس شش و پنج میں ہوں کہ میں اس کو اپنی سچائی کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اگر میں نے اسے سچائی بتا دی تو شاید وہ بھی شادی کے بعد مجھ سے طلاق کا مطالبہ نہ کرنے لگ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی